بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم حضرت حنظلہ کو ملا تو وہ ہر روز شہر کے چاروں دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو واحد جانو اور اسی کو پوجو، اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے لوگو، شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا جو گمراہی میں بہت ہی آگے بڑھ گئے تھے، اے حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے اس قوم سے کہا، اے میری قوم، تمہارے باپ دادا بتوں کو نہیں مانتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا کرتے تھے، اور تم لوگ عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند ان کو ہر طرح خوف دلایا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کی ترکیب میں پڑ گئے۔ اس وقت اس شہر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام تیفور ابن تیفانوس تھا۔ وہ 12,000 غلام اور اپنے ساتھ خزانے بے حد رکھتا تھا، اور لشکر بھی اس کا بے شمار تھا۔ اس مرتوت نے حکم کیا کہ تم لوگ حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو۔ ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام رات دن بام قصر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جائے گی۔ پس وہ لوگ جو کہ اپنی موت سے بے خبر تھے اور نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 برس تک کوئی بھی ان میں سے نہ مرا تھا، اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہ کرتے تھے۔ جب ان پر غضب الہی نازل ہوا اور ان پر عذاب الہی آیا تو دوپہر کا وقت تھا، اور اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا۔ کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج آ ہی جائے گا۔ اس عذاب سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آج مرگ مفاجات سے بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے۔ تیفور عقل کے مہجور نے ان سے کہا، یہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے رات دن سو نہیں پاتے، یعنی کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا ہے۔ یہ موت بے ہوشی کا عالم ہے، وہ سب مرے نہیں ہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چبھو کر دیکھو، اپنے آپ سے اٹھ بیٹھیں گے۔ پس تیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن ان میں کچھ حس و حرکت نہ ملی۔ بادشاہ تیفور بے شرم نے ان لوگوں سے کہا، چلو سچ ہوگا، وہ مردہ ہی ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ تیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ 12,000 برج اس میں تھے، اور پھر حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام ذرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر متعین رہے، تاکہ موت اس قصر پر آنے نہ پائے، اور اگر موت آئے تو اس کو تلوار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور دروازے گنبد کے بند کر دو، اور درمیان ان گنبدوں کے ایک کوٹھڑی لوہے کی بنائی، اور پھر اس میں سنگ مرمر لگایا، اور اس میں ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں رکھ دیں، اور شمع بھی اس میں روشن کی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لوہے کی کوٹھڑی کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ اور وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک مرد بڑا ہی ہیبت والا اس گنبد کے درمیان
جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا تھا اس نے اس جگہ کھڑا ہوا دیکھا۔ مارے ڈر کے وہ ایک دم چونک پڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اس کی جان قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا میں عزرائیل ہوں۔ طیفور بادشاہ نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ بولا آج تو مجھ کو ذرا مہلت دو، کل جو چاہو سو کرنا۔ تب ملک الموت چلے گئے۔ زندگی بادشاہ طیفور کی ایک دن اور باقی تھی۔ بس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو ان برجوں میں چوکیدار تھے مارنے لگا۔ کیوں تم نے عزرائیل کو یہاں آنے دیا؟ وہیں کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا اے جہاں پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آیا۔ اس کے بعد بادشاہ طیفور اس گنبد میں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ عزرائیل کی آمد اسی سوراخ سے ہوئی ہوگی، لہٰذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی بے پرواہ ہو گیا۔ پھر اسی تخت پر جا بیٹھا۔ وہ گنبد اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والا خیال ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس راہ سے آئے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کر جان اس مردود کی نکال لی، اور اس کے ساتھ 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں متعین تھے۔ ایک ہی پل میں سب فنا ہو گئے۔ پھر نہ وہ قصر رہا، نہ وہ گنبد، اور نہ مالک رہا، نہ صغیر نہ کبیر، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے، اور پانی دریاؤں اور چشموں کا سکھا دیا۔ باقی جو قوم بچی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئی اور بہت حیرت زدہ ہو گئی۔ نہ تو مالک رہا، نہ اس کا حشم، اور نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا۔ پس جو باقی بچے تھے ان لوگوں سے حضرت حنظلہ نے کہا اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طرح سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی، شومی اور نحوست سے ہم پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ اس سانپ نے شہر کو چاروں طرف سے احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے ایسا دھواں نکلا کہ اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قہر اور عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔